نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جماعت عمریہ کے خفیہ عقائد جو یہ عوام سے چھپاتے ہیں، تو اس میں کچھ باتیں رہتی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی تک پیش نہیں کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آج کے اس پروگرام میں، اور ایک مزید شاید پروگرام کرنے کی ضرورت پڑے تاکہ اس میں مزید کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں۔ تو یہ اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے، اور انہوں نے اس بات پہ ان کے علماء نے باقاعدہ طور پر کتابیں لکھی ہیں، اور انہوں نے تصریح کی ہے کہ ان سب کا اجماع ہے، اس فرقے کے تمام علماء کا یہ اجماع ہے۔ اس اجماع سے چند افراد خارج ہیں، مثل عبد الرحمن السیوطی، جن کا کوئی ان کے خروج کا کوئی اس اجماع پہ اثر نہیں پڑتا، لیکن سیوطی سے پہلے تو تمام یہ خود کہتے ہیں صحابہ تابعین سب کا اجماع یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین نستجیر باللہ مشرک تھے، کافر تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی یہ بات آئی ہے، حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ اور میرے محترم ناظرین، اور ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ پھر اس کے بڑے سخت نتائج نکلتے ہیں، کیونکہ یہ بے حرمتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک ایسا فرقہ جس کا اجماع ہو کہ اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق قرآن نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ جو ہیں کیا ہے؟ مریم صدیقہ، مؤمنہ، ایک پاک خاتون ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ گرامی شیعہ مذہب میں مؤمنہ، خاتون جنت، صدیقہ ہیں، لیکن جماعت عمریہ کے مذہب میں نستجیر باللہ، نستجیر باللہ ثم نستجیر باللہ، ان کو مشرکہ کہا جاتا ہے۔ اور لازمی بات ہے کہ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جس فرقے کا اجماع اس بات پر ہو تو ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ یہ فرقہ جو ہے یہ نبی یہ اتباع کرنے کا لائق نہیں ہو سکتا، پیروی کرنے کا لائق نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اجماع کے متعلق ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، اب ان کے علماء کے واضح تصریحات، ان کے اکابر کہ کس بے شرمی کے ساتھ یہ اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین غیر مسلم تھے، اور ان کے اکابر علماء جن کی جلالت پر اور جن کی شان و شوکت پر اور جن کی علمی منزلت پر اس فرقے میں کوئی نزاع نہیں ہے، اس میں ان کا اجماع ہے۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب دلائل النبوہ ومعرفت احوال صاحب الشریعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لابی بکر البیہقی، متوفی سنہ 458، اور یہ ایک بہت بڑا عالم ہے، فرقہ عمریہ کا بہت بڑا محدث ہے۔ اس کتاب میں محترم ناظرین ملاحظہ کریں، یہ صفر اول ہے، الصفر الاول یعنی کتاب اول، چاپ دار الکتب العلمیہ۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب 1988 میں چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 191 میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں جو مسلم میں بھی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ان رجلا قال، انس نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ این ابی، اے پیغمبر خدا میرے والد کہاں ہیں؟ قال فی النار، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تیرے ابا جان جہنم میں۔ فلما قف، جب وہ پیچھے چلا ہے، دعاہ، اس کو واپس بلایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور کہا ان ابی و اباک فی النار، میرے والد صاحب اور آپ کے والد صاحب دونوں جہنمی ہیں۔ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مسلم نے اس کو اپنے کتاب صحیح میں نقل کیا۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد جی صفحہ نمبر 192 میں دوسرے حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ بھلے کہ عبداللہ ابن عامر ابن العاص کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے ہم ایک شخص کی تدفین کے لیے، ہم نے اس کو تدفین کیا، اس شخص کو واپس آئے کہ ایک دفعہ دیکھا کہ وہاں سامنے سے کوئی خاتون آ رہی ہیں، تو دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچان گئے کہ ان کی بیٹی فاطمہ ہے۔ ان سے کہا یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا من این جئت،
کہاں سے آپ تشریف لا رہی ہیں؟ فرمایا کہ جئت من عند هذا المیت، میں یہاں پہ جو شخص جس کا وفات ہوا ہے اس کے اہل خانہ کے پاس گئی تھی، وہاں سے آیا ہوں۔ رحمت الیہم میتہم وعزیتہم، رحمت الیہم میتہم وعزیتہم، میں نے ان کی میت پہ ترحیم کیا، طلب مرحمت کیا اور ان کو تعزیہ دیا، تسلی دی۔ قال فلعلکی بلغتی معہم الخدا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ شاید آپ ان کے ساتھ قبرستان بھی گئی تھی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا معاذ اللہ ان ابلغ معہم الخدا، نہیں اللہ کی قسم، انہوں نے جواب دیا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ میں قبرستان ان کے ساتھ گئی ہوں، میں اب قبرستان نہیں گئی۔ وقد سمعتک تذکر فیہ ما تذکر، اور مجھے آپ کی باتیں یاد ہیں کہ آپ نے قبرستان والوں کے متعلق جو سخت جملے کہے ہیں۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو بلغتی معہم الخدا ما رأیت الجنت حتی یراہا جد ابیکی۔ اچھا، کہنے لگے کہ اگر آپ ان کے پاس ان کے ساتھ قبرستان جاتی تو آپ جنت کو نہیں دیکھ سکتی، مگر یہ کہ آپ کے والد کے دادا وہ بھی جنت دیکھ لیں۔ والد کے دادا کون ہیں؟ عبد المطلب علیہ السلام، یعنی عبد المطلب علیہ السلام، یعنی پیش فرض یہ ہے، کنسیپشن یہ ہے کہ وہ تو مشرک ہیں، وہ تو کبھی جنت نہیں جا سکتے جی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کے والد کے دادا یعنی آپ کے پردادا عبد المطلب علیہ السلام تو کبھی جنت نہیں جا سکتے۔ اگر آپ بھی قبرستان جاتی ان عورتوں کے ساتھ، ان اہل خانہ کے ساتھ، تو آپ کبھی کیا نہیں ہوتا، آپ کبھی جنت کو نہیں دیکھ سکتی، جیسے عبد المطلب علیہ السلام جنت کو نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں قلت جد ابیہا عبد المطلب، عبد المطلب ان کے جس دادا کی بات ہو رہی وہ عبد المطلب علیہ السلام۔ اچھا، اس کے بعد اس کے جملے دیکھیں، وَكَيْفَ لَا يَكُونُ أَبَوَاهُ وَجَدُّهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فِي الْآخِرَةِ۔ میں آپ کے نزدیک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے علماء کی گستاخیاں اور ان کے علماء کی زبان درازیاں اور ان کے علماء کی بے شرمیاں، کہ کس بے شرمی کے ساتھ یہ ایسے جھوٹی احادیث کو نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد گستاخی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہتے ہیں کیسا، کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ابواہ و جدہ اور ان کے دادا جی اسی طرح جہنمی، اسی آخرت میں جہنمی کی صفت کے ساتھ نہ ہوں۔ وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْوَثَنَ حَتَّى مَاتُوا، یہ لوگ تو سب بت پرست ہیں، یہ لوگ عبداللہ علیہ السلام، جناب آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ، عبد المطلب علیہ السلام، یہ سب تو بت پرست تھے، آخر لمحے تک انہوں نے بتوں کی پوجا کی ہے جب تک ان کی وفات ہوئی ہے۔ وَلَمْ يُدِينُوا دِينَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ علیہ السلام، اور یہ کبھی جس پیغمبر کا دین کو ماننا ان پہ واجب تھا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دین، اس دین پہ تو کبھی یہ چلے نہیں، اس دین پہ ایمان ہی نہیں لائے، تو یہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔